بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. صدق الله العظيم. آج کے اس مبارک جلسے میں جہاں دور دراز سے ہماری مائیں اور بہنیں اسلام کا درد لے کر اور خواتین کی محبت لے کر یہاں جمع ہوئے ہیں، میں جماعت کے ذمہ داروں کو، اہلکاروں کو اس کے لیے بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج پاک سرکس کے تاریخی میدان میں اتنا شاندار خواتین کا اجتماع منعقد کیا. آج بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ خواتین کے لیے آواز اٹھائی جائے. خواتین سے میری مراد تمام خواتین ہیں، چاہے وہ جس دھرم، جس مذہب اور جس بھی زبان کی بولنے والی ہوں. آج سب کا گویا یکساں حال ہے. دور جاہلیت لگتا ہے کہ دوبارہ واپس آ گیا ہے، کیونکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دور جاہلیت کے جو واقعات نقل فرمائے ہیں، جو بخاری میں بھی موجود ہے، کہ اس زمانے میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، ان کی عزت آبرو کس طرح سے پامال کی جاتی تھی، اور عورت کا کیا مقام تھا، کیا وزن تھا. عرب والے عورت کو کیا سمجھتے تھے اور کس طرح کا ویوہار ان کے ساتھ کرتے تھے، یہ رپورٹ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جو بخاری شریف میں موجود ہے. واقعی ہم اس زمانے کی تاریخ جب پڑھتے ہیں، اتہاس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو صرف عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں عورتوں کو کچلا اور مسلا جا رہا تھا، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا گیا تھا. آج جو انگریز، جو یورپین ممالک، جو یونائٹڈ نیشن میں بیٹھے ہوئے اس کے ممبران عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اسلام پر نعوذ باللہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو ان کا حق نہیں دیا، عورتوں پر اسلام میں ظلم ہو رہا ہے، ان کو پردے میں بیٹھا دیا گیا، ان کو چہار دیواری کے اندر قید کر دیا گیا. آج یہ اعتراضات ان کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، مگر انہیں اپنا حال معلوم نہیں ہے. انہوں نے اپنے زمانے میں، اپنے دور میں، اپنے ممالک میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا ستم نہیں کیے ہیں، تاریخ اس کو بتاتی ہے. آج بھی ان کے یہاں بڑے بڑے ٹیلرر اور لاریاں عورتیں چلا رہی ہیں، ڈبل رول ادا کر رہی ہیں، بچے بھی پیدا کر رہے ہیں اور گاڑی بھی چلا رہی ہیں، ٹرک ڈرائیونگ بھی کر رہی ہیں. ڈبل ڈیوٹی ان کی دے دی گئی ہے. یہ ایک ظلم ہے ان کے اوپر. اسلام نے یہ ظلم نہیں کیا.
اسلام نے تقسیم کر دیا ہے عورت اور مرد کا حصہ. عورت گھر میں ہے اور مرد باہر ہے. اسلام نے یہ تقسیم کی. اور باہر کی کوئی بھی مختلف ضرورتوں میں وہ ساتھ دیتی ہیں, ساتھ دے سکتے ہیں, اسلام نے اس کو منع نہیں کیا. مگر یہ کہ گھر کا پورا بوجھ, بچوں کے اخراجات اور تمام چیزوں کے اخراجات کا بوجھ عورت پر ڈال دیا جائے, اسلام نے یہ ظلم نہیں کیا. اگر شوہر نہیں ہے تو اس کے جو باپ ماں ہیں وہ اس کے کفیل ہیں. اگر باپ ماں بھی نہیں ہیں تو امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ایسی خواتین کی کفالت کریں اور ان کے کھانے خرچے کا انتظام کریں. میرے بزرگوں اور دوستو, اسلام عورتوں کے لیے رحمت بن کے آیا. اللہ پاک نے ایک مستقل سورہ قرآن میں سورہ نساء نازل فرمائی. مردوں کے نام پر کوئی سورہ نہیں ہے قرآن میں, سورہ رجال نہیں ہے قرآن شریف میں, سورہ نساء ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عزت اس طرح سے بڑھاتے ہیں کہ آپ کے نام کی ایک سورہ مستقل نازل فرمائی اور اس میں عورتوں کے احکام بیان کیے, ان کے حصے, ان کے تمام معاملات اور ان کے مسائل. ان چیزوں پر سورہ نساء میں بحث کی گئی ہے اور ان کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں. تو میرے بزرگوں اور دوستو, آج کے دور ترقی میں بھی عورتوں کے لیے ان کا تحفظ بہت مشکل ہو گیا ہے. لوگ زبان سے تو باتیں بہت کرتے ہیں, بیٹی بچاؤ, بیٹی پڑھاؤ, لیکن وہی لوگ بیٹیوں کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے, ان کے کیا معاملات ہیں, آپ اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے, ویڈیو, سوشل میڈیا کے ذریعے آپ دیکھتے رہتے ہیں, معلوم کرتے رہتے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, اسلام کا پیغام ہے مساوات کا, اسلام کا پیغام ہے امن کا, اسلام کا پیغام ہے شانتی کا. ہم شانتی کے پیغام کو لے کر آئے ہیں. آپ حفاظت کیجئے, عورتوں کے حقوق کی حفاظت کیجئے اور ان کو بے پردہ ہونے سے بچائیے. ان کے لیے عزت, سب سے بڑی عزت پردے میں ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہندوستان کا کلچر اس کا گواہ ہے. آج بھی مارواڑ اور راجستھان وغیرہ کے علاقے میں, گجرات کے کچھ کے علاقے میں اور دیگر جگہوں پر پردے کا رواج ہے. غیر مسلم عورتیں پردہ کرتی ہیں. اس کو برقع نہیں کہتے, اس کو کہتے ہیں گھونگھٹ. وہ گھونگھٹ گراتی ہیں سسر کے سامنے, دیور کے سامنے, بھینسر کے سامنے اور باہر کے مہمانوں کے سامنے. کوئی بھی عورت کھلے منہ سے نہیں آتی ہے, کوئی بہو کھلے منہ سے نہیں آتی ہے, بلکہ اس کے چہرے پہ کپڑا پڑا ہوا ہوتا ہے جس کو گھونگھٹ کہتے ہیں. یہ گھونگھٹ اسلامی چیز نہیں ہے, مگر اسلام کے پہلے سے یہ گھونگھٹ چلا آ رہا ہے ہندوستان میں بھی. اس سے اور پیچھے کی تاریخ میں اگر ہم جائیں گے تو وہاں بھی یہ ملے گا. رام کرشن اور سیتا کا جو مسئلہ ہے اور جو ان کی تاریخ ہے, اس میں بھی آپ کو یہ پردہ ملے گا. وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں, مگر وہاں بھی پردے کا اہتمام ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اس لیے اسلام کو اس بارے میں طعنہ نہیں دیا جا سکتا کہ اس نے عورتوں کے حقوق کو ضائع کیا ہے, بلکہ ہر موقع پر, ہر میدان میں آپ کو عورتیں آگے نظر آئیں گی. جنگ احد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی دیگر عورتیں, ام عمارہ, ام سلید, ام عطیہ, یہ سب پائچے تک اپنا کپڑا اٹھا کر, شلوار پاجامہ اٹھا کر زخمیوں کی خدمت کر رہی تھی, زخمیوں کو پانی لالا کے پلا رہی تھی. ام عطیہ بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا سے
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना हुआ। उम्मे अतिया हामला थी, उन्होंने अपनी कमर पर एक चादर बांध के रखा था और उनके हाथ में एक छोटी सी छुरी थी। हुजूर ने उनको जब इस हाल में देखा तो मुस्कुराए और फरमाया कि उम्मे अतिया कहाँ जा रही हो और ये छुरी तुम्हारे पास कैसी है? कहा कि या रसूल अल्लाह मैं यहाँ पहरा दे रही हूँ और इस बात के इंतज़ार में हूँ कि अगर कोई मुशरिक मेरे पास आएगा या मुझ पर लपकेगा तो मैं इसी छुरी से उसका पेट भोग दूंगी। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा दिए। उसकी हिम्मत देखकर, उसका अज़्म देखकर, उसका हौसला देखकर आज भी हमारे यहाँ ऐसी माँ बहनें हैं जो बड़े हौसले के साथ दीन का काम कर रही हैं। आप हजरात इतनी दूर से तशरीफ़ लाई हैं सफ़र करके, हम तो अपने घर में बैठ के बोल रहे हैं, मगर आप बहुत दूर दराज से सफ़र करके आई हैं इसी काम के लिए कि औरतों के हुकूक़ पर आवाज़ बुलंद की जाए और दुनिया को ये बताया जाए कि औरत रहम के काबिल है, मदद के काबिल है, ये हमारी पार्टनर हैं, हमारी ज़िंदगी के साथी हैं, इसलिए इन पर जुल्म नहीं होना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने बड़ी ताकीद फरमाई है औरतों के साथ हुस्न सुलूक करने की। चुनांचे विसाल के वक्त जब हुजूर का विसाल हो रहा था और आप थोड़ी देर में दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले थे, उस वक्त आपने जो वसीयत फरमाई, जो बात कही, उसमें ये अस्सलात अस्सलात, नमाज का ख्याल रखो और औरतों का ख्याल रखो। वमरा, औरत और नमाज, ये दो चीज़ के बारे में एकदम आखिरी वक्त में हुजूर ने वसीयत की। इसका मतलब क्या था? आपके दिल में दर्द था। वो जो मंजर आपने देखा था, बेटियों को जिंदा दफन करने के वाक़यात जो इस्लाम लाने वाले सहाबा ने आपको बताया था कि या रसूल अल्लाह मैंने कैसे अपनी बेटी को दफन किया, हुजूर की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बोलता रहा और हुजूर सुनते रहे, आंसू बहते रहे। जब वो बोलना बंद कर चुका तो हुजूर ने फरमाया कि ऐ शख्स, तुझे उस पर रहम नहीं आया, तेरे सीने में दिल है या पत्थर है? खुदा ने तेरे सीने में दिल रखा है या पत्थर रखा है? तुझे रहम नहीं आया, तुझे तरस नहीं आया अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करने के लिए? इस्लाम ने इस जुल्म को ख़त्म किया, वरना आम दस्तूर था कि बेटियां दफन कर दी जाती थी। आज भी जिस तरह से अस्पतालों में, नर्सिंग होमों में और दीगर तरीक़ों से हमल ज़ाया किया जा रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है उनकी माँओं के पेट में, दुनिया में आने से पहले ही उनको ख़त्म किया जा रहा है, ये भी जिंदा दरकोर करने की तरह है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दुनिया को ये पैगाम दो कि इस्लाम औरतों पर जुल्म करने से रोकता है, मना करता है, और इस्लाम कहता है कि मुसावात करो, औरतों के साथ भी रहम का और मोहब्बत का मामला करो। ये तुम्हारे ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक पार्टनर हैं, और इन पर जुल्म नहीं होना चाहिए। न सास का जुल्म, न ससुर का जुल्म, न ननद का जुल्म, न और भी किसी का जुल्म, इस पर जुल्म नहीं होना चाहिए। इसको जुल्म से बचाओ। आज का ये तारीख़ी जलसा ये पैगाम देता है कि माँ बहनों की इज़्ज़त बरकरार रखी जाए और इनको फलने फूलने का, मर्दों के शाना बशाना चलने का इनको जो है मौका दिया जाए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब अमीर हल्का कलकत्ता के रफ़ीक साहब और दूसरे हजरात जो यहाँ ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी के बैठे हुए हैं, इनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया अपने स्टेज पे आने का और कुछ बोलने का। अल्लाह इन तमाम हजरात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और आप लोगों को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।